خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے عما پارہ اور الحمدللہ سورۃ الناس سے لے کر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سورۃ التکویر سے پہلے تک، اور ابھی ہماری کرنٹ جو سورت ہے وہ ہے سورۃ التکویر اور 16 آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے 17 آیت سے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ میں جو نیو ویورز ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ سارم چینل میں آپ کو تجوید کے ساتھ حرف بہ حرف مخارج کی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا موقع ملے گا، اور ایک ایک حرف کے صفات کو بھی ڈسکس کرتے ہوئے اور تجوید کے سارے رولز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ یہاں آپ دیکھیے واو لام زبر ول، تشدید کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہے اس کو ہم نے پچھلے والے لیٹر کے ساتھ پہلے ملانا ہے، پچھلے حرف کے ساتھ جوائن کرا دینا ہے، جوڑنا ہے۔ واو لام زبر ول، دین لام کی اپنی حرکت ہم نے دیکھنی ہے، دیٹ از زبر۔ زبر از کالڈ فتحہ ان عربک، اوکے۔ لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ یا ساکن حرف لین کہلاتی ہے، یعنی اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا، لے نہیں پڑھنا، لئی واللیل، لام زیر لی، واللیلی واللیلی، حمزہ زیر ای۔ یہ تو الف لکھا ہوا ہے، میں حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت لگ جائے، زبر، زیر، پیش، جزم، کچھ بھی، تو وہ الف نہیں رہتا، لکھنے میں الف ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذال الف زبر ذا، ایک الف کے برابر پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ۔ الف حرف مدہ، زبر کے ساتھ خالی الف آ رہا ہو اور الف سے اگلے حرف کے اوپر جزم یا تشدید نہ ہو تو یہ الف زبر کے ساتھ مل کے حرف مدہ بنائے گا اور ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، ای ذا، ٹھیک ہے۔ الف حرف مدہ کی جو لمبائی ہے وہ زبر سے کتنی ہوتی ہے؟ ڈبل ہوتی ہے۔ سنگل حرکت زبر کی کیا مقدار ہے؟ آدھی الف۔ ذال زبر ذا، لیکن الف ساتھ ملے گا تو ذال الف زبر ذا، ایذا۔ نیکسٹ ہے عین۔ عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، باریک آواز میں، پر نہیں کرنا عین کو۔ عین سین زبر عس، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہوگا، عس۔ اگین عین زبر ع، عس ع، سین زبر س، عس عس۔ آیت مکمل ہو گئی۔ وقف کی صورت میں سین کے اوپر جو زبر ہے وہ جزم میں بدل جائے گی اور سین ساکن ہو جائے گا، عس عس عس۔ میرے ساتھ ورڈ بائی ورڈ دہرائیے۔ واللیل اذا عس عس، آیت کو روانی کے ساتھ پڑھیے۔ واللیل اذا عس عس، واللیل اذا عس عس۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 18۔ واو صاد زبر وس، صاد از ایگزیکٹلی لائک سین، لیکن اس کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے ہیوی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وس صاد، با زبر صوب، با ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ والصبح، قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اٹ از اے باؤنسنگ ساؤنڈ، با ساکن کو ہم نے باؤنس کروانا ہے، والصبح نہیں پڑھنا، والصبح، حاضر ہی، والصبح ح، وسط حلق سے اس کو ہے حلوہ کی طرح نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق میں سے، وسط حلق میں سے اس طرح ادا کرنا ہے، جسٹ لائک اے ساؤنڈ آف بریدنگ، ح ح۔ والصبح اذا
ایذا کا ورڈ ہم پچھلی آیت میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تنفس، ت باریک ہوگا، نون فا کے ساتھ جڑے گا تشدید کی وجہ سے. نون فا زبر نف، تنف، دین فا سین زبر فس، تنفس. سین میں سی ٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. ورڈ بائی ورڈ میرے ساتھ ریپیٹ کریے. والصبح اذا تنفس. آیت کو روان پڑھیے. والصبح اذا تنفس. سورۃ التکویر آیت نمبر 19. حمزہ نون زیر ان. نون کی ساؤنڈ کو کھینچا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ نون مشدد پر غنہ ہوگا. ساؤنڈ کو ہم نے ناک میں ہولڈ کر کے رکھنا ہے. ان، نون زبر نہ، ان، ہا الٹا پیش، ہو. حلق کے سب سے نچلے والے حصے سے ہا کو ادا کرنا ہے ہم نے. انہو. ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ غنہ کی وجہ سے زبر نہ کھینچنے پائے. اننا نہیں پڑھنا. انہو. لام زبر ل، شارٹ رکھنا ہے، لا نہیں پڑھنا. قاف واو زبر قو، لقو. قاف پر پڑھا جائے گا. 2 نقطوں والی قاف تالو کے نرم حصے سے ادا کی جائے گی. لقو. اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اب یہاں پر یہ والا واو ساکن بھی حرف لین ہے. آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زبر آئی تو یا حرف لین ہے، اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر آئی تو واو حرف لین ہے. اب یہ حروف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. 2 ہی حروف لین ہیں، یا ساکن اینڈ واو ساکن. ان دیٹ کیس جب ان سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے. لام پیش لو، لقولو، لقولو. رو زبر رو، رو پر پڑھی جاتی ہے جب رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے. رو. سین واو پیش سو. اب یہاں واو ساکن حرف مدہ ہے کیونکہ اب واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی. لقولو میں کیا تھا؟ قو. واو حرف لین تھا، نرمی سے ادا ہوا. قو. اب یہاں پہ سین واو پیش سو. اب سو نہیں پڑھنا، سو. لام 2 زیر لیں، رسول. اب لکھا ہوا لام 2 زیر لین ہے لیکن لین اس طرح چھپا کے ساؤنڈ کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہمارے پاس، تو ہم رسول چھپاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اخفا مع الغنہ، رسول. کاف باریک پڑھا جائے گا ہلکی سی کھ ساؤنڈ کے ساتھ. کف زبر ک. رو یا زیر ری، ری. رو باریک ہوگا، روئی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ری، کیری. میم 2 زیر من. یہاں پر آیت مکمل ہو گئی تو کری من جو ہے میم ساکن ہو جائے گا. اور کریم. مد عارض وقفی کے ساتھ ہم رو یا زیر ری کی ساؤنڈ کو کھینچتے ہوئے میم کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اور مد عارض وقفی کیا ہوتا ہے؟ وقف کی صورت میں عارضی طور پر کھینچنے کو مد عارض کہتے ہیں. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب سیکنڈ لاسٹ حرف، سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ یا لیٹر آپ کے پاس کوئی بھی حروف مدہ میں سے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر اب یا ساکن سے پہلے رو ہے، یہاں پر اب یا ساکن سے پہلے رو کے نیچے زیر ہے، یہ حرف مدہ ہے یا ساکن. جیسے ہم نے پڑھا تھا لئی میں یا ساکن سے پہلے زبر تھا تو وہ حرف لین تھا. یہاں پر یہ حرف مدہ ہے کیونکہ اب اس سے پہلے زیر آ گئی، ٹھیک ہے. کریم، کریم، ٹھیک ہے. مد عارض وقفی کرتے ہوئے اب آپ ورڈ بائی ورڈ میرے ساتھ دہرائیے. انہو لقول رسول کریم. آیت کو روانی سے پڑھیے. انہو لقول رسول کریم. انہو لقول رسول کریم. سورۃ التکویر آیت نمبر 20. ذال یا زیر ذی. ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا حرف مدہ. زیر کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے حرف مدہ یا کی وجہ سے.
ذی ذی، قاف پر پڑھا جائے گا، واو کے اوپر تشدید ہے، قاف واو پیش، قو واو زبر و، قوہ، تا دو زیر تن۔ اب یہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہے، جو تنوین میں بھی ہوتی ہے اور نون ساکن میں بھی ہوتی ہے، اس کو ہم نے ظاہر کر کے ایز اٹ از پڑھنا ہے، جیسے یہ ہے تا دو زیر تن، قوتن، عین نون زیر عین۔ اب یہاں پر بھی اخفاء مع الغنہ ہوگا، حروف اخفاء میں سے دال آ گیا نون ساکن کے بعد، عین نہیں پڑھنا، عین، دال زبر د، عین د، ذال نرمی سے لام کے ساتھ جوڑ دینا ہے، بیچ میں آپ کو خالی یا خالی الف دکھائی دے رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہیں، اس لیے زیر جزم سے جڑے گی، ذل، عر، را پر پڑھا جائے گا عین باریک آواز میں وسط حلق سے، عر، شین سے شی، ذل عرشی، میم زبر م، شارٹ رکھنا ہے، ما نہیں پڑھنا، م، کاف یا زیر کی، یہاں پر یا حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون دو زیر نین، نون ساکن میں بدل جائے گا وقف کی صورت میں، اور یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ سیکنڈ لاسٹ حرف از یا مدہ، مکین، میرے ساتھ ساتھ ورڈ بائی ورڈ دہرائیے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ آیت کو روانی سے پڑھیے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 21، میم پیش مو۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے یہاں پہ تشدید بھی ہے، اس کا کیا کریں، کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں، تو وہ اس صورت میں ہے جب آپ ان دونوں آیات کو روانی سے پڑھتے ہوئے جائیں اور یہاں پر آپ وقف نہ کریں، تو پھر کیسے پڑھیں گے، مکین مطاع، اس طرح پڑھتے جائیں گے میم کے اوپر غنہ کرتے ہوئے۔ اگر وقف کریں گے تو بس میم پیش منہ ہی پڑھنا ہے، تشدید کو آپ نے اس وقت کاؤنٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ منہ تو پر ہوگا، الف حرف مدہ ہے زبر کے ساتھ، تو اس لیے زبر کی ساؤنڈ کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تو الف زبر تو، مطاع، عین وسط حلق سے دو زیر کی ساؤنڈ کو ہم نے اخفاء مع الغنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ آگے حروف اخفاء میں سے ثا آ گیا، عین، ٹھیک ہے، مطاع نہیں پڑھنا، اخفاء مع الغنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ناک میں آواز کو ہولڈ کرنا ہے، مطاع، ثا نرمی سے میم مشدد بے غنہ ہوگا، ثم، زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، غنہ کرتے ہوئے اکثر لوگ حرکات کو سنگل حرکات جیسے زبر زیر پیش ان کو بھی کھینچ دیتے ہیں، کھینچنا نہیں ہے، ثم، امین، یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی کو فالو کرنا ہے، امین، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، مطاع ثم امین، ربانی سے پڑھیے، مطاع ثم امین۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 22، وما، واو کی زبر چھوٹی رکھی جائے گی، واو زبر و، اینڈ دین میم کی زبر الف حرف مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچے گی، وما صو، سیٹی کے ساتھ صاد کو پر کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، صاحبکم، صاحبکم، ح وسط حلق سے کاف باریک اور میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو یہاں پہ اخفاء شفوی یا اخفاء مع الغنہ یہاں پر ہوگا، میم ساکن کو ہم نے ہائڈ کرتے ہوئے غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے،
صاحبكم کم. ٹھیک ہے. بی بازیر بی میم جین زبر مج بی مج جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا باؤنسنگ ساؤنڈ کی طرح. بی مج نون وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگی نون. ایک اور چیز کا خیال رکھیے نون نہیں پڑھنا یعنی کہ آواز کو ناک میں نہیں لے جانا. نون آخر میں نون ساکن کا ساؤنڈ کلیئر ہوگا. میں ساتھ ساتھ دہرائیے وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ. سورۃ التکویر آیت نمبر 23. و ل دونوں سنگل حرکات زیادہ نہیں کھینچنی. وَلَ قاف پر ہوگا دال ساکن پہ قلقلہ قید وَلَقَدْ. ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے اکثر اسٹوڈنٹس قد دال ساکن پہ قلقلہ کرنے کی کوشش میں تشدید کا ایلیمنٹ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. قد نہیں پڑھنا قد قد. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ را زبر را حمزہ کھڑی زبر آ را آ ہا پیش ہو رآہ رآہ. با لام زیر بل حمزہ پیش او بل او فا پیش فو بل اوفو اوفو شارٹ رکھنے. ٹھیک ہے. قاف پر ہوگا لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا. قل نہیں پڑھنا قل قاف لام زیر قل بل اوفو قل. ٹھیک ہے. لام ساکن پہ اکثر لوگوں سے قلقلہ ہو جاتا ہے بل اوفو قل. ٹھیک ہے. اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. بل اوفو قل. مبین مبین مد عارض وقفی. میری ساتھ ساتھ دہرائیے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. روانی سے پڑھیے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. سورۃ التکویر آیت نمبر 24. وَمَا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ورڈ آیت نمبر 22 میں. وَمَا ہو و دونوں سنگل حرکات ہیں ایک ایک پیش اور زبر ہے ان کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش کو زیادہ نہیں کھینچا جاتا. ہوا نہیں پڑھنا ہوا ہوا. عین زبر لام لام زبر لل علل. غین یا زبر غی علل غی. بازر بی علل غیبی. بازر بی ضاد ضاد بہت پیارا اور بہت یونیک حرف ہے. اس کا یونیک اپنا ایک مخرج ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کی زبان کی جو کروٹ ہے سائیڈ ہے موسٹلی لوگوں کی لیفٹ سائیڈ ہی لگتی ہے تو لیفٹ سائیڈ کو آپ ٹرائی کیجئے. آپ کے جو اوپر والے چبانے کی داڑیں ہیں بڑے دانت ہیں جو بیک سائیڈ پہ ہیں ان کی جڑوں سے آپ نے ٹچ کروانا ہے. اس کے علاوہ زبان کی ٹپ کہیں پہ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اور ایسی کوشش میں اس کی آواز سم ہاؤ دال سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. پر کرنا ہے غود کو ہر صورت اور زال سے بھی ملتی ہے لیکن ایگزیکٹلی نہ یہ زا کا ساؤنڈ ہے نہ یہ دا کا ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. بی غو غو. ٹھیک ہے. بی غو. نون یا زیر نی نون ساکن ہو جائے گا تو سیکنڈ لاسٹ ہمارے پاس کیونکہ حرف مدہ ہے حرف تو مد عارض وقفی ہوگا. بی غو نین بالغنین. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين. سورة التكویر آیت نمبر 25. وما هو same as in ayat number 24. Then we move to the next word, next kalima, bazir bi, qaf waw zabar qaw, bi qaw, lam zir li, bi qawli, shin ya zabar shay, shay, shay نہیں پڑھنا ٹھیک ہے مجہول طریقے سے. shay حروف لین واو اور یا ساکن کو ہم بہت نرمی سے ادا کرتے ہیں جب ان سے پہلے زبر آتی ہے. shay تو کو ہم پر کریں گے اور کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. شیطا, نون را دو زیر نر. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ تنوین کو بھی بیچ میں ایڈ کر کے نون ساکن اور غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نیر, نیر نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو زیر seems like single زیر when it comes را اور لام مشدد. شیطانیر, را زبر را, شیطانیر را, ٹھیک ہے. کیوں؟ یہاں پہ کون سا رول ہوگا؟ ادغام بغیر غنہ, ہم نے مرج کرنا ہے بغیر غنہ کے. شیطانیر را, را پر ہوگا زبر کی وجہ سے. دین جیم یا زیر جی, میم ساکن ہو جائے گا. سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ, سیکنڈ لاسٹ حرف ہمارے پاس جو ہے آخری سے دوسرے نمبر والا حرف وہ یا مدہ ہے تو مد عارض وقفی ہوگا وقف کی صورت میں. رجیم, رجیم, یہ ساتھ ساتھ دہرائیے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم. آیت کو روانی سے پڑھیے. وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم. سورة التکویر آیت نمبر 26. فَأَيْنَ, فا کی زبر کو چھوٹا رکھنا ہے, فا نہیں پڑھنا. حمزہ یا زبر ای, حرف لین یا ساکن سے پہلے زبر نرمی سے ادا کرنا ہے. اے نہیں پڑھنا, ای, ای, نون زبر نا, نون کو بھی نا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. فَأَيْنَ, فَأَيْنَ, تا ذال زبر تذ, تا اور ذال دونوں باریک ہیں اور ذال کو ہم نے نرمی سے بھی ادا کرنا ہے. وسلنگ ساؤنڈ اور بزنگ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. تز نہیں پڑھنا. تذ, تذ, ہا زبر ہا, تذ ہ, با واو پیش بو, تذہبو, نون زبر نا, نون ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. تو اس سے پہلے نون سے پہلے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ حرف مدہ ہے, اس وجہ سے اس ساؤنڈ کو ہم نے مد عارض وقفی کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے. تذہبون, میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فَأَيْنَ, فَأَيْنَ تذہبون, روانی سے پڑھیے. فَأَيْنَ تذہبون, فَأَيْنَ تذہبون. سورۃ التکویر آیت نمبر 27. حمزہ نون زیر ان, اور یہاں پر نون کی ساؤنڈ کو ایز اٹ از پڑھنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا آ گیا, اظہار حلقی ہوگا. ان ہوا, ہوا, الا, لام الف زبر لا, الا, ذکر, ذال نرمی سے, کاف باریک, را دو پیش کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام بغیر غنہ ہوگا. ذکر, لل, ع, لل, ع, عین وسط حلق سے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ع, لام زبر ل, چھوٹا رکھنا ہے, ایک زبر کو ہم زیادہ نہیں کھینچتے. میم یا زیر می, نون ساکن وقف کی صورت میں اور یہاں پر مد عارض وقفی. للعالمین. ان ہوا الا ذکر للعالمین.
आलमीन। मेरे साथ साथ रवानी से पढ़िए। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरत तकवीर आयत नंबर 28। लाम से ली, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ली नहीं पढ़ना, ली। मीम नून ज़बर मन, लेकिन यहाँ पे आगे हरूफ इख्फा में से शीन आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे? इख्फा मअल गुन्ना के साथ, मा लीमा, शीन अलिफ मद ज़बर, शा, हमज़ा ज़बर अ, शा। यहाँ पर ये मद क्यों आई है? इसका आंसर ये है कि जब भी एक ही कलिमा के अंदर हरफ मद्दा, कोई सा भी हरफ मद्दा, उसके बाद हमज़ा सबब मद्दा आ जाए, तो इसको हम इक्वल टू 4 to 5 अलिफ के बराबर हम खींचते हैं। शीन अलिफ मद ज़बर शा आ, और इस मद का एक नाम भी है। क्या नाम है? मद्दे मुत्तसिल। ठीक है। मीम नून ज़ेर में, अगेन इख्फा मअल गुन्ना, काफ मीम पेश कुम, में कुम। हमज़ा नून या ज़बर ऐं। यहाँ पर नून साकिन के बाद यमनू में से यानी या मीम नून वाव, इन 4 लेटर्स में से या आ गया, तो यहाँ पर हमने मर्ज करना है, मिलाना है, इदगाम करना है और गुन्ना के साथ। ऐं यस, ऐं यस, ता ज़बर ता बारीक होगी, ऐं यस ता। क़ाफ या ज़ेर क़ी, क़ाफ को पुर करना है, लेकिन क़ाफ का इम्पैक्ट ता पे नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग शुरू में नया नया सीखते हुए एक हर्फ को पुर करने की कोशिश में आसपास के एक या 2 हरूफ को भी पुर कर देते हैं अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐं यस्तक़ीम नहीं पढ़ना, ऐं यस्तक़ीम। एंड पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, मीम साकिन हो जाएगा और सेकंड लास्ट हर्फ हमारे पास या मद्दा है। ऐं यस्तक़ीम। मेरे साथ साथ दोहराइए। लीमा शाअ मिनकुम ऐं यस्तक़ीम। आयत को रवानी से पढ़िए। लिमा शाअ मिनकुम ऐं यस्तक़ीम। लिमन शाअ मिनकुम ऐं यस्तक़ीम। सूरत तकवीर की लास्ट आयत, आयत नंबर 29। व मा, वाव की ज़बर ज़्यादा नहीं खींचनी, मीम की ज़बर को अलिफ हरफ मद्दा के साथ मिला के एक अलिफ के बराबर खींचना है। मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, ता ज़बर ता बारीक होगी, ज़बर छोटी रखनी है। शीन अलिफ मद ज़बर, यहाँ पे अगेन मद्दे मुत्तसिल आ गई हमारे पास। हमज़ा सबब मद्दा एक ही कलिमा के अंदर आ रहा है। तशा, हमज़ा वाव पेश ऊ, वाव हरफ मद्दा, हमज़ा पेश ऊ का साउंड हमने वाव हरफ मद्दा की वजह से एक अलिफ के बराबर खींचा। ऊ नून ज़बर ना, तशाऊना। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ मद ज़बर ला, इल्ला। अब ये कौन सी मद है? इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल। इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है कि हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आया हमारे पास। ये अलिफ नहीं हमज़ा है क्योंकि उसके ऊपर हरकत लग गई, तो हमज़ा, लेकिन ये हमज़ा अगले कलिमा में है, उसके शुरू में है, अगले कलिमा के स्टार्ट में है, और ये अलिफ हरफ मद्दा पिछले कलिमा के एंड पर है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में ये मद्दे मुनफसिल होती है, जिसको 2 to 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं।
إلا حمزہ نون یا زبر عین. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا رول ہے؟ نون ساکن کے بعد یمنو میں سے یا آ گیا. ادغام مع الغنہ، ملانا ہے غنہ کے ساتھ، ساؤنڈ کو مرج کر دینا ہے. ان کلیئرلی نہیں پڑھنا، یا کلیئرلی نہیں پڑھنا، دونوں ساؤنڈس کو مکس کرنا ہے، مرج اپ کرنا ہے. عین یا کی زبر مختصر پڑھنی ہے. عین یا. شین الف مد زبر شا. یہ اگین مد متصل ہمارے پاس آ گئی، کیونکہ ایک ہی کلمہ کے اندر الف حرف مدہ کے بعد حمزہ سبب مدہ آ گیا ہمارے پاس. عین یشاء. حمزہ لام زبر ال. اب لام ہمارے پاس پر پڑا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو. ٹھیک ہے، اور لفظ اللہ کو ہم اسم جلالت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ لام زبر ال. لام کھڑی زبر لا. اللہ. ہا پیش ہو. اللہ. عین یشاء. اللہ. عین یشاء. اللہ. را پر پڑی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے، با کو را کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تشدید کی وجہ سے. رب. با لام پیش بل. رب العین وسط حلق سے باریک آواز میں کھڑی زبر ایک الف کے برابر. لام زبر لا. اس لام کو ہم نے چھوٹا پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا. میم یا زیر می. نون ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، تو مد عارض وقفی ہوگی مین. کھینچ کے پڑھنا ہے ساؤنڈ کو. رب العالمین. رب العالمین. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. روانی سے پڑھیے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. الحمدللہ ہماری سورۃ التکویر آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کمپلیٹ ہو گئی. آپ نے بہت اچھے سے ہر آیت کے اوپر، ہر لیٹر، ہر ورڈ کے اوپر رک رک کے، پاز کر کر کے، پریکٹس کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اور ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے واٹس ایپ لنک میں جوائن کر کے آپ نے اپنا لیسن آپ سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لیسن گروپ ہے اور ایک فیڈ بیک گروپ ہے. ٹھیک ہے، لیسن گروپ میں سبق پوسٹ کیا جاتا ہے اور فیڈ بیک گروپ میں آپ اپنا سبق اپنی آواز میں سنا سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو فیڈ بیک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.